یہ دوسرا میسج ہے. ہم نے یہاں پر مثال کی کتاب سٹارٹ کی ہے. پروورب انگلش میں اسے کہتے ہیں, اور یہ سلیمان نے, داؤد کا بیٹا سلیمان تھا, سلیمان بادشاہ, اس نے یہ لکھی. اور یہ مثال کی کتاب, اسے مشل بھی کہتے ہیں. تو آئیے حوالے کو ہم پڑھ لیتے ہیں خداوند کے کلام میں سے. میں نے بتایا ہماری جو کتاب ہے, سبجیکٹ ہے, وہ پروورب ہے, یعنی مثال کی کتاب ہے. اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا, خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. یعنی the fear of the Lord is the beginning of the knowledge. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. آج کا سرمن ہوگا, اس کی تلاوت جو ہے پہلا زبور اور اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام سے ہم پڑھیں گے. پہلی مثال کی کتاب پہلا باب, اس کی 7ویں آیت. زبور کے بعد مثال کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 7ویں آیت تلاوت کریں گے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے, لیکن احمق علم اور تربیت کی حکایت کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت. تو یہاں پر لکھا ہے خداوند کا خوف کیا ہے؟ علم کا شروع ہے. ذرا بولیے میرے ساتھ, کیا ہے یہاں پر لکھا؟ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. خداوند کا خوف بولیے علم کا شروع ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ علم کی ابتدا جو ہے, علم کی بگننگ جو ہے, سٹارٹ جو ہے, وہ کس سے ہے؟ خداوند کے خوف سے ہے. تو اگر خداوند کا خوف ہی ہماری زندگی میں نہ ہوگا تو پھر علم کیسے آئے گا, وزڈم کیسے آئے گی؟ انگلش میں سے کہتے ہیں وزڈم. تو علم دنائی, یہ دنائی حاصل کرنے کے لیے, حکمت حاصل کرنے کے لیے اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو خداوند کے کلام میں لکھے جو علم اگر چاہیے, دنائی اگر چاہیے نا, اگر دنائی کی کسی کی ضرورت ہے, دنائی کہتے ہیں کوئی حکمت, وزڈم, معرفت آ جائے کسی کے بعد, علم آ جائے. تو علم اگر کسی چیز کا جاننا چاہتے ہیں دنیا کے اندر, تو لکھے خداوند کے خوف سے علم آتا ہے. آمین. کیونکہ خداوند کے کلام لکھے داؤد کا بیٹا جو تھا وہ سلیمان تھا, اور سلیمان نے لکھا ہے کہ 1000 قربانیاں خداوند کے سامنے گزرانی. کتنی؟ 1000 سیکریفائس اس نے خدا کی حضوری میں گزرانی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا رات کو رویا میں اس کے پاس آ گیا اور اس سے کیا کہا؟ مانگ, تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا خداوندہ مجھے اندر باہر آنے کا کوئی امتیاز نہیں, سمجھ نہیں ہے, لہذا مجھے عقل دے, فہم, مجھے وزڈم دے, یعنی حکمت دے, تاکہ میں اپنی رعایا کا انصاف کر سکوں. تو خدا نے کہا تو نے بہت ویری گڈ, بہت اچھی چیز مانگی. خدا نے کہا تو نے دشمن کی جان نہیں مانگی, تو نے دولت کا سوال نہیں کیا, لیکن تو نے حکمت مانگی, اچھی چیز مانگی. جا تجھے حکمت بھی دی, تجھے دولت بھی دی, تجھے شہرت بھی دی, تجھے دشمن کی جان بھی, دشمن تیرے ہاتھ میں آ جائے گا, یعنی تجھے ہر چیز دے دی. یعنی اتنی حکمت دے دی, نہ دنیا میں کسی کے پاس آئی ہے نہ آئے گی. تو یعنی سلیمان نے خدا سے حکمت مانگی. اور آج ہم حکمت کی کتاب کو ہی سن رہے ہیں. تو خدا نے جو حکمت اسے دی, اس نے حکمت کے ساتھ مشورے لکھی, اور اس نے پھر ساری جو مثالیں لکھی. یہ آپ کو مثال کی کتاب کے اندر نظر آئے گی. تو مثال کی کتاب کے اندر اس نے ایک آیت جو لکھی ہے, اس نے کیا کہا؟ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور اگر آپ کو علم چاہیے, دنائی چاہیے, کوئی سمجھ چاہیے, معرفت چاہیے, تو آپ کو خداوند کا خوف آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. تو آپ دیکھیے, کیونکہ داؤد کو سمجھ تھی کہ خدا کا خوف کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے خدا, وہ کیا خدا کو کہتا تھا؟ خداوندہ مجھے یکسوئی بخش. یکسوئی کہتا ہے. اس سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خداوندہ مجھے کیا کر, یعنی تیرا خوف میرے ساتھ ہو. اور وہ کہتا ہے خداوندہ میں تیرے خوف کے اندر زندگی بسر کروں. اور پھر اپنی اولاد کو بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے خداوند کا خوف اگر زندگی کے اندر ہے, اپنی اولاد کو بھی, اس نے سلیمان کو بھی بتایا خوف کے تعلق سے, کیونکہ داؤد خود خداوند کا خوف رکھتا تھا, اور اب وہ کیا کر رہا ہے, اس کا بیٹا بھی خداوند کا خوف رکھتا ہے. تو اس خوف کی وجہ سے اس نے کہا خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. یعنی اگر دنائی چاہیے, حکمت چاہیے, وزڈم چاہیے, معرفت چاہیے, تو آپ کو خداوند کا خوف رکھنا پڑے گا. تو خوف کیا ہوتا ہے؟ خدا ترسی اسے کہتے ہیں. داؤد کہتا ہے خداوند مجھے خدا ترسی میرے اندر آ جائے. خدا ترسی خوف.
خوف ہے یہ نہیں کہ خدا کو ڈرانے والی چیز ہے. خدا کا ڈر ماننا مطلب ہے کہ خدا کی تعظیم کرنا, خدا کی عزت کرنا, خدا کی آنر کرنا, یہ خوف ہے. یعنی خدا کا رحم ماننا کہ خدا ہے وہی دنیا میں. تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ گناہگار جو بدکار ہے, وہ جو بدکاری کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو گناہگار ہے, بدی کرنے والے لوگوں میں خوف, خدا کا خوف نہیں ہے, پیش نظر نہیں ہے. کہتا ہے اس کی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں, جو بدی کرتے ہیں, وہ کہتا ہے پکی بات ہے کہ ان میں خدا کا خوف نہیں. کیونکہ اگر خدا کا خوف ہوگا تو وہ شخص گناہ نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بدی جو کرتے ہیں نا, ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا. کیونکہ خوف ہوگا, خدا کا خوف ہوگا تو وہ بدی نہیں کریں گے. خدا کا خوف ہوگا وہ گناہ نہیں کریں گے, وہ ڈریں گے کہ خدا وہی دیکھ رہا ہے, ہر جگہ پر موجود ہے. تو جو شخص یہ جان لے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے, وہ بدی کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا. کیونکہ میں کمرے میں ہوں تو خدا ہے, باہر ہوں تو خدا ہے, اندھیرے میں ہوں تو وہ کہے گا خدا یہاں پر موجود ہے. کسی ویرانے کے اندر ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے. تو خداوند کا خوف, سلیمان کہتا ہے حکمت کا شروع ہے. تو ہم خداوند کا خوف ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے آؤ اے بچوں, آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں. داؤد کیا کہتا ہے؟ آؤ بچوں میں تمہیں کیا کروں؟ خدا ترسی سکھاؤں. تو اس کے میں خدا ترسی ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے, خداوند کا خوف ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اور خداوند کا خوف ہوگا تو حکمت ہمارے پاس ہوگی, دنائی ہمارے پاس ہوگی. خدا ہمیں حکمت دنائی بخشے گا. اور خداوند کے کلام کے اندر ابھی میں بتاؤں گا, ایوب جو تھا, ایوب کے بارے میں لکھا ہے, ایوب اوز کی سرزمین کے اندر لکھا ہے خدا کا خوف مانتا تھا اور بدی سے بھاگتا تھا, ڈرتا تھا, یہ بدی نہیں کرتا تھا. ایوب جو تھا, حالانکہ اس کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی. لکھا ہے سب سے پہلے ایوب کی کتاب پڑھیں, پہلے باب کی پہلی آیت دیکھے نا, لکھا ہے اس کے علاقہ میں ایوب نام ایک شخص تھا جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے بھاگتا تھا, یعنی بدی نہیں کرتا تھا. خدا کا خوف رکھنے والے گناہ نہیں کرتے. خدا کا ڈر رکھنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ نہیں کرتے, بلکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں, پاکیزگی میں چلتے ہیں. تو یہاں پر سلیمان بھی کہتا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اس نے خدا سے حکمت مانگی. آج مجھے اور آپ کو بھی حکمت مانگنی ہے, نہیں مانگنی. لیکن نئے نامہ کے اندر حکمت کسے کہا گیا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے حکمت جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آئیے زور تعریف دیں. وہ حکمت کو یسوع مسیح کہتا ہے. اور جس شخص کو یسوع مسیح مل جائے, جس زندگی میں یسوع مسیح آ جائے, اسے وہی کسی چیز کی ضرورت ہوگی. اسے تو خدا کا بیٹا ہی جب مل گیا ہے, اس کے اندر تو سمندر ہے حکمت کے, وہ خود دنائی سے بھرا ہوا ہے. اور بچپن ہی کے اندر کیا اسکالر کے ساتھ وہ بڑی بڑی بات کر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے حکمت کو ہمیں مانگنا ہے خدا سے. حکمت ہوگی, اس کے اندر ڈر ہوگا, خدا کا خوف ہوگا, ہم ڈرتے کامتے ہوئے. اس لیے میں نے کیا خداوند کی حضوری میں جب ڈرتے کامتے ہوئے اس کے سامنے آؤ. ہاللیلویا. اس کی حضوری میں ڈرتے کامتے ہو. تھوڑی سی اور باتیں کروں گا, سنیے غور سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, ایمان کی کتاب کے اندر لکھا ہے, ایک شخص تھا کرنیلیس, غیر قوم کا شخص تھا. لکھا وہ خدا کے گھر میں, لکھا یروشلم کے اندر کیا کرتا تھا, لکھا اپنی خیرات لاتا تھا اور اپنے ہدیہ جات وہاں پر لاتا تھا. لکھا فرشتہ اس کے پاس آیا. لکھا وہ کرنیلیس جو تھا غیر قوم کا شخص, خود بھی صوبیدار تھا اور خود, اور لکھا اس کا سارا گھرانہ خدا کا ڈر رکھتا تھا. اور لکھا اس کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے نے اسے کہا کرنیلیس تیری یہ خیرات, تیرے جو ہدیے ہیں یہ خداوند کے یادگار دفتر میں پہنچے. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں دے دیں گے تو کیا ہوگا. خدا دیکھتا ہے, خدا دیکھتا ہے کہ کیا دے دے. وہ تو دو عورت, وہ جو بیوہ تھی 2 دمڑیاں دے رہی تھی, وہ بھی اس پر بھی نظر کرتا ہے. اس عورت نے, اس بیوہ نے 2 دمڑیاں یعنی سب سے زیادہ ڈالا. مگر یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیے خدا جو ہے, میں بتا رہا ہوں کہ خدا جو ہے کرنیلیس سے کلام کرتا ہے, کلام فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے ہدیے جات, تیری خیرات جو ہے جو تو یروشلم میں دیتا ہے وہ خداوند کے یادگار دفتر میں جاتی ہے, وہاں پر پہنچی ہے. تیری آواز ان چیزوں کی یعنی تیرا دینا جو ہے آسمان تک پہنچ گیا ہے. تو اس نے کہا جا پترس کو کیا کر وہاں پر اپنے گھر میں بنا لے. تو لکھا ہے اس نے اپنے نوکر بھیجے, کیونکہ صوبیدار تھا اس ملک کا.
تو لکھا اس نے جا کر کسی گھر کے اندر جا خدا کے فرشتے نے نگاہ کر دیا, وہاں پر پطرس دعا کر رہا تھا, پطرس کو بھی فرشتے نے بتا دیا کہ کچھ لوگ آئیں گے, کرنیلیس کے گھر جانا اور اس کے لیے دعا کرنا. اور لکھا جب اس نے لوگ بھیجے تو لکھا ہے کہ وہاں پر اس نے دوبارہ نوٹ کیا تو پطرس وہاں پر دعا کر رہا, اور پطرس وہاں پر کیا دیکھ رہا ہے, لکھا چھت کے اوپر وہ دعا کر رہا تھا اور اس نے ایک چادر دیکھی, اس کے اوپر اس نے اس کے اندر جو ہے مختلف جانور دیکھے, یعنی ناپاک جانور دیکھے. تو خدا نے کہا ان کو کھا. وہ کہتا ہے خدا بندہ میں ناپاک چیز کیسے کھا سکتا ہوں, یعنی وہ چادر کے اوپر جو ناپاک چیزیں, اس کا مطلب ہے غیر قوموں کے پاس اب تو نے جانا ہے, غیر قوموں کو کلام سنانا ہے. تو پطرس کو پھر سمجھا دیا گیا, اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب لوگ آئے تو پطرس کو ساتھ لے گئے, اور کرنیلیس کے گھر میں جب وہ گئے ہیں, سنیے غور سے, کرنیلیس کے گھر میں گئے, لکھا غیر قوم کا شخص تھا, اور لکھا پطرس نے ان کو کلام سنایا, یسوع مسیح کے مرنے جیو کے کو وہاں پر بیان کیا, تو اس نے فوراً یسوع مسیح کو قبول کر لیا. اب آج کسی کو کلام سنائے غیر قوموں کو نہیں قبول کریں گے, اپنے جو مسیح ہیں وہ نہیں قبول کرتے, وہ دکھاوا کر رہے ہیں آج کل, یعنی ڈھونگی نظر آتے ہیں, راست باز نہیں, پاک نہیں, اندر وہ دو ڈبل پالیسی چل رہے ہیں, خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, دنیا داری کے اندر بھی چل رہے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے, خداوندہ مجھے یکسوئی بخش. یکسوئی کیا کہتے ہیں, ان ڈیوائیڈڈ ہارٹ. اس کا مطلب ہے خداوندہ میں دنیا میں دو دل نہ بنوں بلکہ ایک طرف ہو کر تیری خدمت کروں. یعنی خدا میرا دل جو پورا جو ہے وہ تیرے ساتھ جڑا رہے, یعنی میں تیری عبادت کروں, کہ یہ نہ دنیا کی عبادت کرتا ہوں, یعنی میرا دل جو ہے ایک طرف میرا دل ہو جائے, یعنی میں تیری ہی ورشپ کروں. تو کہنے کا مقصد ان ڈیوائیڈڈ ہارٹ جو ہے خداوند مجھے یکسوئی بخش, اس کا مطلب ہے. تو میں بتا رہا تھا کرنیلیس جو ہے لکھا جب اس نے کلام سنایا تو کیونکہ وہ خدا کا ڈر رکھتا تھا, اس نے فوراً یسوع مسیح کو قبول کیا, لکھا نجات حاصل کی, لکھا ہے بپتسمہ لیا پانی کا, اور پھر لکھا غیر لکھا روح القدس کا بپتسمہ لیا. ہاللیلویا. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں یہاں پر, تو جو مسیح لوگ ہیں وہ بھائیوں بپتسمہ لینے سے ڈرتے ہیں, پھر روح القدس لینے سے ڈرتے ہیں. تو وہاں پر لکھا اس نے فوراً یسوع مسیح کو قبول کیا, پھر پانی کا بپتسمہ لیا, اور پھر کیا کیا, روح القدس کی نام میں پایا. آمین. تو یہ دیکھیں جو خدا سے ڈرتے ہیں پھر فوراً ان چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں. تو خدا سے ڈرنے والوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں, وہ فوراً مسیح کو قبول کرتے ہیں, پھر بپتسمہ لیتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, اس کے بعد روح القدس ان کو ملتا ہے. تو جو نہیں ڈرتے سخت ہوتے ہیں پھر ان کو روح القدس بھی نہیں ملتا, ان کو پانی کا بپتسمہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں. لہٰذا خداوند کا خوف ہوگا تو ہم گناہ نہیں کریں گے, ہم راست بازی کے اندر نجات پا جائیں گے, یہ بپتسمہ لیں گے, اور پھر یسوع مسیح کو کیا کریں گے, اپنا شخصی نجات قبول کریں گے, اور روح القدس کو اپنی زندگی میں پا لیں گے. آمین. تو اب دیکھیے کرنیلیس جو غیر قوم کا شخص ہو کر خداوند کا ڈر رکھتا تھا, تو فوراً جب پطرس نے کلام سنایا یسوع مسیح کے مرنے جی اٹھنے کا, یسوع مسیح پر ایمان لا, فوراً لے آئے. اگر حبشی خوجہ کو دیکھیں, دیکھیں حبشی خوجہ جو تھا غیر قوم کا شخص تھا, دیکھیں فوراً اس نے کیا کیا, وہاں پر فلپس اس کے پاس کلام سنایا, اس نے کہا پانی قریب ہے, اب مجھے کیا کر, بپتسمہ لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. تو آپ دیکھیے کہ خداوند کا خوف کرنیلیس کے اندر تھا, اور پھر فلپس نے جب کلام سنایا تو حبشی خوجہ کے اندر بھی خدا کا خوف تھا, فوراً اس نے مسیح کو قبول کیا. جو کلام کو قبول کر لیتے اس کا مطلب ان کی زندگی میں خدا کا خوف ہوتا ہے. جو کلام کو قبول نہیں کرتے, رد کرتے ہیں, نہیں سنتے, کبھی ادھر جا کبھی تو کلام کو نہیں سنیں گے, بے قدری کریں گے, اس کا مطلب ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. اس لیے خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے, مجھے شک پڑتا ہے کہ جو بدی کرتے ہیں ان کو ان کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے. خوف ہو تو وہ پھر خداوند کی عبادت کریں, خداوند کی پرستش کریں. تو سلیمان اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کا خوف کیا ہے, بولیے حکمت کا شروع ہے. وہ کہتا ہے فیئر آف دی لارڈ, خدا کا خوف بگننگ آف گاڈ, یعنی خدا کا بگننگ آف وزڈم, یعنی خدا کی حکمت, یعنی جب خداوند کا خوف ہوگا تو حکمت سٹارٹ ہوگی, علم سٹارٹ ہوگا. لوگ تو پڑھنے جاتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, آپ یقین جانے جب خوف آ جائے گا تو پھر آپ کو حکمت خدا دے گا. آمین. آخری بات سن لیجیے, سن لیجیے, غیر قومیں آج کسی کو نہیں قبول کر رہی, مگر غیر قوموں کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے, پاکیزگی میں رہتے ہیں, مگر مسیح سے واقف نہیں ہے. تو جیسے کرنیلیس کے پاس فرشتے آ کر ادا کر رہے ہیں پطرس کو بلا لے, اسی طرح کوئی نہ کوئی خادم غیر قوموں کے پاس بھی چلا جائے گا. جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں, ٹیلی ویژن کے اوپر جو میسج چل رہے ہیں, لوگ غیر قومیں نجات پا جائیں گی. آمین. تو پوری دنیا میں نجات پانی ہے. تو خوف اگر کسی غیر قوموں کے اندر, ہندوؤں کے اندر ہے, غیر قوموں کے اندر, سکھوں کے اندر ہے,
کوئی خوف رکھے گا تو کوئی نہ کوئی فرشتے ان کے پاس چلے جائیں گے، ان کو خوشخبری دے دیں گے، یا خادم وہاں پر جا کر خوشخبری سنائیں گے، تو پھر وہ فوراً نجات پا جائے گا۔ کرینیس غیر قوم کا شخص تھا، وہاں پر پترس گیا اور اس نے فوراً اسی کو قبول کر لیا۔ خدا کا خوف پوری دنیا کے اندر کسی شخص کے اندر بھی ہو، کیوں نہ غیر قوموں کے اندر ہو، ایمانداروں کی زندگی میں ہو، کسی کی زندگی میں ہوگا، وہ نجات پا جائے گا۔ آمین۔ تو خدا کا خوف ہونا ضروری ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے؟ اے بچوں آؤ، میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں، یعنی خدا کا ڈر ماننا سکھاؤں۔ ڈر کیسے آئے گا؟ خداوند کا خوف رکھیں گے تو حکمت کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ خدا کا ڈر رکھیں گے، خدا کی تعظیم کریں گے، عبادت کریں گے، ستائش کریں گے، اس کا مطلب وہ خدا کا خوف ہے۔ اگر یہاں پر آپ موجود ہیں نا تو پھر آپ کی زندگی میں خدا کا خوف ہے، ورنہ دنیا بھری پڑی ہے، وہ معلوم میں نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ نہیں ہے، اس کے ان کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ خوف ہے تو وہ خدا کی ظلم میں نظر آئیں گے۔ آمین۔ آئیے کچھ لمحے چند لمحے اپنی زندگی پہ غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ آئیے کچھ لمحے اپنی زندگی پہ غور